مسلم نوجوانوں کو ان کی عظمت رفتہ کے نقوش سے دور کر دیا گیا ہے، ان کے اسلامی ہیروز کی کہانیوں کو ان کے اسباق سے بھی دور کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا نے مسلمانوں کو ان کی بری تصویر دکھا کر ان کی اصل پہچان چھین لی ہے۔ مسلمانوں نے تقریباً 800 صدیوں تک آدھی سے زیادہ دنیا تک حکومت کی۔ مسلمانوں نے دنیا کو کئی بڑے سائنسداں اور کئی بڑے جنگجو دیے۔ مسلمانوں کو ان کی اصل پہچان دکھانے کے لیے ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے ایک اچھی پہل کی ہے۔ ترکی کے صدر نے اپنے زیر نگرانی 2 بڑے ڈرامے بنوائے ہیں، ارطغرل غازی اور عثمان، جو کہ کافی مقبول ہو رہا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس ڈرامے میں ڈائلاگ، جملے، اقدار، ایتھکس سنہرے لفظوں میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً 150 ممالک میں یہ ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس ڈرامے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو بھی شخص اس ڈرامے کو دیکھنا شروع کرتا ہے اس سے پوری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کی مقبولیت پر نظر ڈالیں تو اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ پورے یورپ میں اس کی سخت تنقید ہو رہی ہے، اور ہمارے انڈیا میں بھی اس پر بین ہے، حتیٰ کہ عرب ممالک میں بھی اس کی پرزور مخالفت ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود اس کے ویورز کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ڈرامہ نہ ہی کوئی افسانہ ہے اور نہ ہی جھوٹی کہانی، بلکہ اس میں ایک حقیقی تاریخ دکھایا گیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو کہ جھوٹی کہانی اور فرضی کردار دیکھنے میں مشغول ہے، ان کے لیے یہ ڈرامہ کافی حد تک متاثر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ کیسے قبیلے کے چند افراد جن کے پاس ایمان تھا، جذبہ تھا، اللہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ کیسے پوری دنیا پر حکومت کرنے لگتے ہیں۔ اور تاریخ کے حوالے سے دیکھیں کہ ارطغرل غازی کون تھا، تو ارطغرل غازی ترک اوغوز کی شاخ قائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ سن 1191 عیسوی کے آس پاس کا ہے، جبکہ سن وفات 1281 عیسوی بتائی جاتی ہے، اور آپ کی وفات اناطولیہ کے شہر سوغوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نیڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروعب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین قیقوباد نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے، اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے تھے۔ معتبر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق غز ترک قبائل کی شاخ قائی قبیلے سے تھا، اور ان کا خاندان بیگ کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے تعلق پختہ معلومات نہیں ملتی۔ البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کے نام ارطغرل ضبط کروایا تھا۔ تاہم مجموعہ دستاویز عثمانی کے مطابق ارطغرل ترکمانی شاہ سلیمان شاہ کا فرزند عقائی قبیلے کے سردار تھے، جو تمام ترک قبائل کو منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف اکٹھا کرنے کے لیے بازنطینی سرحدوں کی طرف کوچ کر گئے۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کے وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کے خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو کارنامے ارطغرل غازی نے سر انجام دے شاید ہی کسی دوسرے مسلم سپہ سالار نے سر انجام دیے۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔
سوغوت شہر میں انہیں دفن دیا گیا، اور تاریخی افات مورخین کا اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی افات قائی قبیلے کے سردار اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سوغوت شہر میں 1281 یا 1282 عیسوی میں ہوئی۔ بعض دوسرے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات 1288 یا 1289 میں ہوئی تھی۔